نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا۔ حاضرین محفل، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ حلال دن بدن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا ہے جو ہم میں سے ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ حبیب یمنی جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یمنی بادشاہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چل۔ جب وہ آقا کی دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا۔ حاضرین محفل، حبیب کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے دو سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ اگر آپ اس سوالوں کے جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا تیرے کون سے دو سوال ہیں؟ کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا۔ کہا جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیں، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے فرمایا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ ہیں۔ کافر خوش ہو رہے ہیں کہ آج کام نہیں ہوگا، ادھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا اے حبیب کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور چاند کے دو ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں حبیب کا چولہا ہلتا